اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی بہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عظیم شخصیت کو اور بے مثال قربانی کو خراج تعظیم پیش کرنے کے لیے منعقدہ 10 روزہ محافل میں سے آج الحمدللہ پہلی محفل انعقاد پذیر قبلہ شاہ صاحب کو ان کے محبین کو متوسلین کو نظامیہ کو آپ سب حضرات کو سمیع قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں 2 سال پہلے بھی حاضری ہوئی تھی اس دفعہ پھر موقع ملا آپ کی زیارت ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب کو اور آپ سب حضرات کو برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے محبت اہل بیت سے اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور امام حسین کی محبت کو انگ انگ میں اتار کر رسوائے شبیری کو اپناتے ہوئے ہر ظالم کے سامنے ڈٹ جانے اور ہر مار کے حق و صداقت کے بٹن کو سربلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو کہ پہلے محفل ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی ہے اور شاہ سوار کربلا کی نسبت بھی ہے ان دونوں نسبتوں کے حوالے سے چند گزارشات صرف سنانا نہیں چاہوں گا سمجھانا چاہوں گا آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہم دین سنتے ہیں مگر سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے عمل کا دروازہ نہیں کھلتا اور حضور نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے سب سے اور یہ بہترین جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے وہ
جس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد، سننے اور سنانے کا مقصد صرف سبحان اللہ کہنا نہیں، معذرت ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ دین کو بولیں، سمجھنا اور سمجھنا۔ اس انداز میں سنیں، بڑا آسان انداز ہوگا، کوئی مشکل نہیں، کوئی فلسفیانہ منطقیانہ نکتے نہیں ہوں گے، آسان سی باتیں ہوں گی۔ بس کوشش کریں کہ اس طرح ذہن میں بیٹھ جائیں کہ پھر پورا سال جہاں جہاں آپ بیٹھیں وہاں وہاں ذکر حسین بھی ہوتا چلا جائے، تو پھر لنگر کھانے کا حق ادا ہوگا۔ حسین کٹی ہوئی گردن کے ساتھ چپ نہ رہا تو ہم سلامت گردنوں کے ساتھ چپ رہے تو پھر حسین تو نہ ہوگی۔ اچھی بات کو اور اچھے پیغام کو اور خاص طور پہ محبت کے پیغام کو عام کرنے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، ہر کوئی سنتا ہے، سلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں دو چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دوں تاکہ آپ کا رخ متعین ہو جائے۔ دیکھیے، بدر میں لڑنے والے حضور کی معیت تھے، احد میں لڑنے والے حضور، اس کے بعد بہت سے غزوات ہوئے، حضور کی معیت میں بھی لڑے، ویسے بھی لڑے، مگر ان میں سے کوئی سید الشہداء نہ بنا۔ توجہ میں اور حسین جو کسی کافر سے نہیں لڑا، کسی یہودی سے، ہندو سے، عیسائی سے، کسی منکر کلمہ سے نہیں لڑا، پھر حضور کے ساتھ کیا بن گئے؟ بولتے ہیں کیا بن گئے؟ قیامت تک سید الشہداء کا لقب حسین کے نام ہو گیا۔ تو پھر غریب نواز کیوں نہ کہے کہ شاہ، آج تو پہلے کہتے ذرا ضرور بتائیں، شاہ، شاہ، بادشاہ، دی بلا، نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ۔ خواجہ نے کہا کلمہ کی بات میں ہے حسین پہلے، یاد پہلے ہوتی ہے، عبارت بات حسین پہلے ہے، اور کلمہ مجھے کسی شاعر نے نہیں کہا، شاعروں کے اور مسئلے ہوتے ہیں، یہ اس والے نے کہا جس نے 99 لاکھ کو میں توحید دلا۔ پہلی بات یہ کہ حسین سید الشہداء کیوں بنا، اور دوسری بات یہ یزید نے امام علی مقام سے بیعت مانگی تھی۔ کیا؟ ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ یزید نے حسین سے جو بیعت مانگی اور جو حسین نے نہیں، بلکہ بات کر جانے اتنا بتا دیں وہ بیعت روحانی تھی یا سیاسی تھی؟ وہ بیعت روحانی کا مطالبہ کیا، بولے کہ مجھے پیر مان لو، مجھے مرشد مان لو، میرے مرید بن جاؤ، بولیے تو کون سی بیعت ہے؟ بولے اب آپ نہیں بول رہی تو میں کہہ رہا ہوں دین کو سمجھتے ہیں۔ بیعت یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مرشد مان لیں، وہ تو بیعت کر دیتے تو وہ ان کو مرشد مان لے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے، تو ان کے حال کی کیا
تو یہ بیعت روحانی کا مطالبہ نہیں تھا، بیعت بولے کہ میری اقتدار کو تسلیم کر لو، میری حکومت کی حمایت کر دو۔ اب یہاں سے سمجھ جائیں کہ بیعت سیاسی کتنی مقدس ہے، کتنی مقدس ہے اور کتنی اہم ہے کہ اس کی خاطر حسین نے ایک نہیں 72 تن قربان کر دیے، مگر بیعت سیاسی کو قبول۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اب کہہ دیں شاہ، بادشاہ، دی بنا ساتھ نماد دست نہ حقا کے بنا الہ الہ۔ میں تھوڑی سی بات تمہید کے طور پہ کروں گا، پھر آگے سیدنا فاروق اعظم کی اور سیدنا امام حسین دونوں کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، تو میں کہوں گا کہ محض اتفاق نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا اور سیدنا امام حسین کا اس مہینے میں شہید ہونا یہ محض، بلکہ دونوں کے درمیان مناسبت ہے، دونوں کے درمیان وہی میں اسی پہ جا کے میں بات کو ختم کروں گا، مگر پہلی بات آپ سنیں گے تو پھر وہ سمجھ میں آئے گی۔ جس دین مکمل ہوا، کیا ذرا اونچا پڑھیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا۔ جس دین علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں جو آیت نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی۔ مولا فرماتا ہے ایمان والو، آج کفر تم سے مایوس ہو گیا۔ یہ حقیقت بیان کی کہ آج کفر تم سے، بدر میں مار کھائی، احد میں مار کھائی، خندق میں مار کھائی، دیگر غزوات میں مار کھائی، خیبر میں مار کھائی، مار کھا کے گئے، مکہ بھی فتح ہو گیا، ساری قوتیں جواب دے گئی، اور یہ کم ہو کر بھی تھوڑے اسلحے کے ساتھ بھی چھاپے گئے، بڑھتے چلے گئے اور پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو تمہیں مبارک ہو، اب کافر تم سے مایوس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں کو شکست بولیے نا، یہ قرآن کا پیغام ہے، صاف نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو، جب دین مکمل ہوا تو مولا نے بشارت کیا دی کہ آج عالم کفر تم سے، اب اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت، ان کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں، اب تمہارا نام سنتے ہی یہ کانپتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا نا مقابل سپاہ سالار سے رات کو، صبح جان بنی تھی، کہا کہ میری بات سن لو، تم آئے ہو زندگیاں بچانے اور ہم آئے ہیں زندگیاں لٹانے۔ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان تم زندگیاں، ہم زندگیاں، بس یہ پیغام کیا، وہ سپاہ سالار واپس گیا، اپنی فوجوں سے مشورہ کیا، یہ تو آئے ہی نہیں مرنے، انہوں نے ہمیں چھوڑنا، صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے پہلے وہ فوج بھاگ گئی، میدان خالی ہو گیا، رات کو صحابہ مسواکیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک جاسوس آئے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، جب دیکھا کہ صحابہ ہمارے مسواک کر رہے ہیں، بھاگا ہوا گیا، آپ بھاگو یہاں سے، وہ تو صبح ہمیں کچا کھانے کے لیے کام نہیں کر رہے، رات کو ہی بھاگ گئے۔ ایسا روک پڑا مسلمانوں کا کہ پھر مولا نے کہا ایمان والو اب کافر تم سے فلا تخشوہم
فخشونی، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن نے حقیقت بیان کی۔ اب کافر کبھی تمہارے مقابلے میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کافر مایوس ہو گئے تو کیا کوئی مسلمانوں کو اپنا نقصان دکھ جائے؟ کیا مسلمانوں کے سارے خطرے ختم ہو گئے؟ نہیں۔ قرآن نے یہاں بھی کہا کہ کافر مایوس ہو گئے، مگر ایک طبقہ ہے کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں دین سے، قوت سے، بدعات سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ طبقہ کافروں کا نہیں ہوگا، وہ منافقین کا ہوگا۔ جس کا یہ میں اصل نقطہ جو جس پہ ملا، کون سا طبقہ ہوگا؟ منافقین کا طبقہ ہوگا۔ سورہ بقرہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھیں اس کو۔ مومنوں کی صفات بیان کی ہیں 2 آیات۔ مومنوں کی صفات اور کافروں کا ذکر کیا ہے، بولے اور اس کے بعد پورا نہ ایمان والوں کے لیے نہ کافروں کے لیے، ان کے بارے میں 2 آیتیں نہیں ہیں بلکہ کتنا رکوع ہے۔ تو پورا رکوع منافقین کے بارے میں کیوں آیا کہ خبردار ہو جاؤ، اب قیامت تک تمہارے مقابلے میں کافر نہیں آئے گا۔ وہ حوصلہ ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، تمہارے ایمان کو دیکھ کر، یقین کو دیکھ کر، جذبے کو دیکھ کر، حوصلے کو دیکھ کر، استقامت کو دیکھ کر، عشق محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے۔ اب وہ خود سامنے نہیں آئے گا، اس کے ایجنٹ بن گئے۔ کچھ بولتے ہیں، کون سامنے آئے گا؟ منافقین سامنے آئے گا۔ اب قیامت تک اسلام کو، مسلمانوں کو خطرہ کس سے؟ بولیے، اب منافقت کیسی ہوگی اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سوال، اسی سوال کا جواب کہ حسین سے کتنے شہداء۔ دیکھیں اسلام کے 2 شعبے، کتنے؟ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں تاکہ بہت سے مبالغوں سے آپ اندر جائیں۔ کتنے شعبے؟ پہلا شعبہ ہے مذہب، اور دوسرا شعبہ ہے سیاست۔ دونوں دین کے بولے نا، یہ جو ذہنیت ہے نا کہ سیاست کا دین سے کیا کام ہے، یہی گمراہی ہے۔ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ پہلا اور دوسرا، اور یاد رکھیں مذہب 10 میں سے 1 حصہ ہے، تو باقی 9 حصے بولیے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا، قدوری اٹھا لیں، قرض الدقائق، شرح بدایہ اٹھا لیں، ہدایہ اٹھا لیں، فقہ کی کوئی کتاب۔ پہلا باب آتا ہے کتاب العبادات، اور اس کے بعد کتاب البیوع شروع ہوتا ہے، پھر آخر تک جاتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھوں گا، کیا کتاب العبادات پوری کتاب کا 9واں 10واں حصہ ہے؟ اور وہ سارا حصہ کتاب البیوع سے لے کے آخر تک، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ۔ اس کے ساتھ سیاست۔ یاد رکھیں دین کے 2 شعبے ہیں، پہلا شعبہ بولے نا، دوسرا مذہب 10 میں سے اور باقی 9 میں سے، اور 100 میں سے اگر کوئی 10 نمبر لے تو 5 سے نہیں ہوگا۔ بولیے حدیث تو ہونا، بعض مقامات میں 40 ہیں، بعض مقامات میں 50%، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے، اپنا اپنا معیار ہے، مگر 10 والا کسی کے یہاں بھی پاس
اب بولیے کہ اگر ہم 9 حصے چھوڑ دیں اور صرف ایک حصہ لے لیں تو کامیاب ہوں گے؟ 70 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے، کتنا مذہب بڑا، مسجدیں بن گئی، خوبصورت مسجدیں بن گئی، اونچے اونچے مینار بن گئے، محفلیں بڑھ گئی، درود بڑھ گیا، نعت بڑھ گئی، ہزاروں افراد کی شرکت بڑھ گئی، حج عمرہ کرنے والے بڑھ گئے، اگر تفریح بدلی، بولو حالات بدلے، عزت بھی غلبہ، امت ماری ماری پھر رہی ہے، کہاں کی عبادت ہے، کہاں گئی داڑیاں، کہاں گئے سجدے، کہاں گئے بسائے، امت موجود ہے مگر کس حیثیت میں موجود ہے؟ اقوام عالم کے سامنے امت مسلمہ کی اس وقت غلطی ہم سے کیا ہوا کہ ہم نے 10 نمبروں پہ زور دیا اور باقی 90 نمبر بولی. میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو شک نہ رہے. قرآن نے کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ ہر شخص کا رزق اللہ نے کہا کہ میری زندگی میرے اور الحمدللہ رب فرمایا کہ میں رب ہوں صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام کا رب ہوں. تو قرآن نے کہہ دیا سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ معاشرے کے ہر شخص تک خدا کا دیا ہوا رزق پہنچانا یہ مذہب کا فریضہ ہے یا سیاست؟ کون کرے گا؟ مولوی کرے گا، پیر کرے گا، حکمران کریں گے نا، وہ نظام بنائیں گے اور خدا کے دیے ہوئے رزق کو اکٹھا کر کے ہر شخص تک پہنچائیں گے. یارو اگر صرف مذہب پہ زور رہا اور ہم کہتے رہے کہ وہ رب العالمین ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ خیر الرازقین ہے. کوئی بھوکا شخص، کوئی چھت سے محروم شخص، کوئی بیمار شخص میرے پاس آ گیا، شاہ صاحب کے پاس آ گیا، پیر صاحب کے پاس آ گیا، تم صبح سے لے کے شام تک دعویٰ کرتے پھر رہے ہو کہ وہ رب العالمین ہے، خیر الرازقین ہے، میرے گھر میں بھوک کا راج ہے، تو پھر بتاؤ میرا رزق بولتا تو آپ اگر ہم کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر وہ کہے گا نا کہ یہ سب معاملہ دھوکہ دیا ہوا ہے. قرآن کو، قرآن کی پہلی آیت کو اگر سچ ثابت کرنا ہے تو ہر شخص تک رب العالمین کی ربوبیت کا فیض ہوگا اور وہ صرف مذہب سے نہیں ہوگا. اس لیے عمر نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا کی دھوپ سے تو قیامت کے دن سوال، بولو نا، میں ساتھ ساتھ مثال دیتے جا رہا ہوں، سوال کس سے ہوگا؟ عمر سے ہوگا. کیوں عمر سے ہوگا؟ کہ قرآن تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے. اب اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر یاد رکھیے ہماری حیثیت متاثر نہیں ہوگی، رب کی حیثیت پہ فرق آئے گا. وہاں پہ اعتراض آئے گا، کہاں ہے تمہارا پالنے والا، کہاں ہے رزق دینے والا؟ میں بھوکا کیوں مر رہا ہوں، لاجاد کیوں مر رہا ہوں، میرے بچے دوائی کو کیوں ترس رہے ہیں، میں گھر پر چھوٹے کیوں کھاتا پھر رہا ہوں، کیا خدا کو میری فکر نہیں؟ مصطفیٰ نے جب مدینے پہ قبضہ کیا بڑی تو حضور نے ترکیب کیا بنائی کہ ہر 10 افراد پہ ایک نگران مقرر کیا جس کا نام رکھا نقیب. پھر 10 رقیبوں پہ 100 افراد پہ ایک نگران رکھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. پھر آپ نے وہ جو 100 افراد پہ نگران تھا ان کو جمع کر کے مدینہ کی پارلیمنٹ بنائی. اور سنو پڑھو کتابیں کہ یہ نظام بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو گھیر کے مسجدوں میں لاؤں. مقصد
یہ تھا کہ ہر شخص کی خبر رکھو، کہیں کوئی شخص محتاج نہ ہو، کہیں کوئی شخص بھوکا نہ ہو، کہیں کوئی شخص بے سہارا لاچار نہ ہو، کسی گھر کا چولہا بجھا ہوا نہ ہو، کسی کے بچے رات کو بھوکے نہ سو رہے ہوں، فوراً رپورٹ ملک تک پہنچے، اس کے مسئلے کو حل کرنا محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس انداز میں حکومتی نظام بنانا یہ سب سے پہلے شرف ملا ہے تو آقا دو جہاں ہو گیا ہے۔ اب بات سبق نہیں آئی؟ قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے، کیا؟ اب مجھے اتنا بتا دیں، معاشرے سے سود کو ختم کرنا یہ مذہب سے ہوگا یا سیاست سے ہوگا؟ مولوی ممبر پہ بیٹھ کر 1000 حدیثیں پڑھ دے، ڈرا دے، بھلا دے، تو کیا سود ختم ہو جائے گا؟ بولے نا، جو مجبور ہوں گے وہ لینے پہ مجبور ہوں گے، دینے پہ مجبور ہوں گے، اس نظام کا حصہ بننے پہ مجبور ہوں گے، تو سود کا نظام کس سے ختم ہوگا؟ میری بات سمجھ نہیں ہے؟ بولے نا، حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ کیوں بنا جنگتی جوانوں کا سرکار؟ بولیے سود کس سے ختم ہوگا؟ اچھا، اسلام نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، چور کے چل مولوی صاحب کاٹیں گے، بولیے 20 ہاتھ کاٹیں، اس چور کو پکڑنا بھی کس نے؟ حکومت، اور سزا بھی کس نے؟ تو پھر بولیے چور کا ہاتھ کاٹنا مذہب سے ہوگا یا سیاست سے؟ شرابی کو سزا دینا اس سے ہوگا؟ بولے نا، قاتل سے قصاص لینا مذہب سے ہوگا یا سیاست سے ہوگا؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ جہاد کرنا علماء سے پوچھیں کہ سیاست کے بغیر جہاد ہو سکتا ہے؟ جب تک جہاد کرنے والی فوج کے پیچھے حاکم وقت نہ ہو، جہاد کامیاب نہیں ہوگا۔ لاشیں گرتی جائیں گی، شہادتیں ہوتی چلی جائیں گی، گھر اجڑتے چلے جائیں گے، جوانیاں قربان ہوتی چلی جائیں گی۔ کشمیر میں کب سے جہاد ہو رہا ہے؟ وہاں 313 تھے، دشمن کو بھگا دیا تھا، یہاں 50,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، مسلسل جنگ ہو رہی ہے۔ کیا ایک چپاہی آزاد ہوا؟ کیوں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے حکمران مخلص، بولو نا مخلص، وہ سودا بازی کرتے تھے، اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 50 سال سے ہونے والا جہاد ابھی تک کسی منزل پر۔ جہاد بھی اسی وقت ہوگا کہ جب پیچھے حاکمیں اور حکومتیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، بات میں کر دیتا ہوں، بدر میں اس لیے فتح ہوئی کہ حاکم وقت ساتھ مصطفیٰ۔ بہت میں فتح اس لیے ہوئی کہ حاکم وقت بولیے نا ساتھ تھا۔ محمد بن قاسم کو اس لیے فتح ہوئی کہ حاکم وقت حجاج بن یوسف اس کی پشت پہ تھا۔ طارق بن زیاد کو اس لیے فتح ہوئی کہ پیچھے حاکم وقت تھا۔ یہ ساری فتح اس لیے ہوئی کہ پیچھے حاکم وقت تھا۔ 65 کی جنگ میں پاکستان کمزور ہونے کے باوجود اگر فتح یاد ہوا ہے تو وہ فتح یاد ہوا کہ پیچھے حاکم وقت تھا۔ روس سے لڑتے ہوئے اگر مجاہدوں کو فتح ہوئی ہے تو کیوں فتح ہوئی کہ پیچھے جاؤ آگے وقت پوری پختگی کے ساتھ موجود تھا۔ اور کربلا میں اگر بظاہر حسین ہار گئے ہیں اور سب کے سب شہید کر دیے گئے تو کیوں شہید کر دیے گئے؟ کہ حسین کے پیچھے کوئی حاکم وقت، کوئی حکومت وقت، بلکہ جنگ ہی حاکم وقت سے تھی، جنگ ہی حکومت وقت سے تھی۔ پشت پہ تو کوئی بھی نہ تھا، سب بھاگ گئے تھے۔ ظاہر شکست ہو گئی مگر شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین۔ حسین تخت پہ تو سوار نہ ہو سکا مگر قیامت تک عربوں دلوں پہ سوار ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا علماء بیٹھے فقہ کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہے
سننے مسئلہ کہ جمعے کی نماز شیخ الحدیث نہیں پڑھائے گا. علاقے کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار جمعے کی نماز پڑھانے کا فرض حاکم وقت سر میں آتے ہیں. یہ آج بھی لکھا ہوا ہے. حاکم یا اس کا نمائندہ چھوٹا جو علاقے کا ذمہ دار ہے وہ آپ کی جمعے کی جنازے کی نماز کی کون پڑھائے گا؟ حاکم ہے. سیاست کو دین سے جدا کر سکتے ہیں. اس لیے بعض علماء کی عوام کے لیے نہیں ہے. آج بھی جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شرطیں پوری تو ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا ہو تو بات پڑھتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. امام حسن جب آپ کی شہادت ہوگی انتصال ہو گئے کون؟ تو مدینہ میں گورنر تھا مروان بن حکم. کون؟ آپ نام سنتے ہوں گے شہادت کے بعد. مروان بن حکم گستاخ اہل بیت. اس کا اہل بیت کے ساتھ ادب اور محبت والا تعلق مگر کیا کرنا بولیے. امام حسین کی بیعت آئی. صحابہ کھڑے ہیں, امام حسین کھڑے ہیں, اکابر کھڑے. جنازہ کس نے پڑھایا؟ حسین نے. حسین نے کہا مروان اگر میرے نانا کی سنت نہ ہوگی, اگر میرے اور میرے نانا کی شریعت نہ ہوتا میں تجھے کبھی جنازہ نہ پڑھانے دیتا. مگر چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ حاکم وقت جنازہ پڑھائے میں خود بھی آگے کرتا. کیا سمجھ آئے؟ امام حسین کا جنازہ کسی متقی نے نہیں پڑھایا, کسی شیخ الحدیث نے نہیں پڑھایا, صحابہ اکبار میں سے کسی صحابی نے نہیں پڑھایا, بلکہ حاکم وقت مروان میں حکم نے پڑھایا. کیونکہ شریعت کا حکم ہی یہ تھا کہ جنازہ کون پڑھائے؟ حاکم. اب بات سمجھ میں آگی ہوگی. بولیے تو میں نے کیا کہا کہ دین کے کتنے حصے؟ پہلا حصہ بولے, دوسرا مذہب کتنا ہے پورے دین کا, اور سیاست. اب آئیں, میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ اب قیامت تک خطرہ کافروں سے, اس سے. اب آئیے منافقت مذہب میں بھی ہوگی. اور منافقت کچھ بولتے ہیں بات سمجھ میں آگے. دو منافقتیں ہوں گی, اور جو پہلی منافقت ہے منافقت فی المذہب, یہ وہ حضور کے دور میں شروع ہو گئی. مدینہ میں شروع ہوئی. کون سی منافقت؟ بولیے. یہ مثال آپ کو بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ کسی لطیفے وغیرہ یا مزید اس ایسے انتظار میں کچھ حقیقتیں میں آپ کو کام آئیں گی. آپ مذہب میں منافقت, سیاست میں منافقت. مذہب میں منافقت کا آغاز مدینہ سے ہوا اور دور مصطفیٰ میں. اور کیسے ہوا؟ بڑے پیارا سی بات ہے کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی. کیا بنائی؟ سینما. میرے جملوں پہ غور کرو. سینما نہیں, کوئی کلب, کوئی اور کسی قسم کا مرکز. منافقین نے منافقت کے لیے کیا بنائی؟ سبحان اللہ, مسجد بنا کے افتتاح کروانے حضور کے پاس آئے. افتتاح کروانے حضور کے پاس آپ آئے اور مسجد کا جب وہ آئے 11واں بارہ کیا نہیں آ رہا, 11ویں سپارے کا دوسرا رقو ہے, خود جا کے بڑے سے مولا نے کیا فرمایا. اب یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے, مجتہد کا قول نہیں ہے, مولوی کا قول, کسی مفکر کا قول نہیں ہے جو خطا کا شکار ہو جائے. مولا کا فرمان اور زبان مصطفیٰ ہے. کیا فرمایا؟ والذین
وَاتَّخَذُوا مَسْجِدًا، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی، کیا بنائی؟ آگے مولا نے اس مسجد کے 4 مقصد بتائے. بتا دوں، یاد رکھیں. بنائی کیا؟ پھر کہیں بنائی کیا؟ اور کنہوں نے بنائی؟ کنہوں نے بنائی؟ ٹکڑے ذرا میں آگے جا کے نکالتا ہوں. کنہوں نے بنائی اور کیا بنائی؟ اب قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے مسجد کا لفظ آیا ہوا اور کیوں بنائی؟ 4 مقصد ہے. ضرارا، نقصان پہنچانے، عبادت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے، عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ ضرارا، اس کے لیے ذات کا معنی نقصان. تو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے پہلا مقصد، وَكُفْرًا، اور کفر پھیلانے کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کفر پھیلانے کے لیے مدینہ میں حضور کے ہوتے ہوئے کیا بن رہی ہے؟ گل سمجھ آئی ہے نا؟ پھیلایا کفر جائے گا مگر پھیلانے والے کافر نہیں ہوں گے. وہ بولو پتا سوچ سے بڑے بھول جانا تھا، ان کا آپ سے بڑے کمزور ہوتے ہیں مگر خدا کے لیے رہتے وہ اپنے آپ سمجھو دین کو. کوئی حدیث نہیں بتنا قرآن پڑھنا. میں نے یہ بات ایک جگہ دوسرے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ شاہ صاحب بھی وہاں بھی موجود تھے. وہ کہنے لگے مجھے آ کے بڑی فرقہ واریت خیال ہے. فرقہ شاہ صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ شاہ صاحب نے جو کہا ہے اس میں سے غلطی نکالیں. کون سی بات غلط ہے؟ کہتے نہیں غلط ہے، کوئی نہیں غلط ہے مگر ان کا قبول کرنے کو تھے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ساری مرضی نہیں آنی. مورا فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کیا بنائی؟ مسجد بنائی. اس کے لیے ضرارا، نمبر 2 کفر، کیا بنانے کے لیے؟ آگے بتفریقا بین المؤمنین. تیسرا مقصد کیا ہے؟ مومنوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے. آگے کیا فرمایا ہے؟ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. چوتھا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کتنے مقاصد ہو گئے؟ ادھر اٹھی بولو گے. نمبر 1 بولو. نمبر 2، نمبر 3 مومنوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، اور نمبر 4 رسول کے دشمنوں کو. ان 4 مقاصد کے لیے بنی کیا؟ پھر بولو، اونچی بولو، ذرا منہ کھول کے بولو. قرآن نے کیا بتا دیا کہ سنو اسلامی معاشرے میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گرجا نہیں بنے گا، گردوارا نہیں بنے گا، کلیسا نہیں بنے گا، کوئی شراب خانہ نہیں بنے گا، کوئی اور قسم کی عبادت نہیں بنے گی. کیا بنے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا بنے؟ اور کتنے مقاصد؟ اب وہ آئے حضور سے ایک کتاب مولانا نے آیت بتایا کہ بابو یہ تو بس نقصان پہنچانے کے لیے بنے، کفر کو پھیلانے کے لیے بنے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ بابو یہ قسمیں اٹھا کے ہیں. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ. یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ہم تو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. مولا فرماتا ہے یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں، اور میں نے گواہی دے
یہ سارے مسجد بنانے والے جھوٹے ہیں. کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ میں بولو نا گواہی دیتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے. اب میں یہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر مسجد اللہ کی ہے. بولے ذرا ڈرنا نہیں، سچ بولے کہہ سکتے ہو؟ بولو نا. جب مسجد والا خود کہہ رہا ہے کہ میری نہیں، بولو نا. اور اس کو بنانے والے جھوٹے ہیں، منافق ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ہم دین کے بڑے معاملے رکھتے ہیں. بولو آج قرآن کا طبقہ کہتا ہے کہ ہر مسجد اللہ کی ہے، ہر مسجد اللہ کی ہے. اس سوچ نے فرقہ واریت کو پھیلایا، اس سوچ نے منافقوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، شک پھیلانے والوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا. جو کچھ ہوا پچھلے 25 سالوں میں وہ آپ کے سامنے ہے. کتنے مر گئے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے گھر اجڑ گئے. پوری دنیا میں گاڑی بدنام ہو گئی، ٹوپی پگڑی بدنام ہو گئی، مدرسے مسجدیں بدنام ہو گئی، اور مصطفیٰ کا دین رحمت بدنام ہو گیا. کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ ہر مسجد تو کیا ہے؟ جو یہ شخص عقیدہ رکھتا ہے نا کہ ہر مسجد اللہ کی ہے، وہ خود دین سے نکل گیا. کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا قرآن کی آیت. اچھا، قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی، کیا بنائی؟ اب وہ مسجد تو تھی، کیا تھی؟ بولے اگر وہ مسجد ہوتی تو حضور اسے گراتے، صحابہ کو بھیج کے اسے گراتے، ہاں اس پہ قبضہ کر لیتے. چلو بھائی ہم اگر حضور نے قبضہ نہیں کیا، حاکم وقت ہے، صحابہ کی پوری قوت موجود ہے، کیا کیا اس مسجد کو گرا دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسجد، کیونکہ جہاں مسجد بن جائے تو اسے گرایا. جب وہ مسجد تھی نہیں تو پھر قرآن نے جو کہا کہ انہوں نے مسجد بنائی. ویسے کہتے تھے کہ انہوں نے کمرہ بنایا، گھر بنایا، مسجد تو وہ تھی اور آخر اسے گرنا تھا اور وہاں کے سارے مدینے کا گانا اکٹھا ہونا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے مسجد کہا کیوں کہ بن رہی کہا مسجد، تو مسجد کہا. یہ بتانے کے لیے سنو، ہوش میں آؤ. اب اسلامی معاشرے میں نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی ادارہ بنے گا، نقشہ اس کا یہ سمجھ آئے گا، نقشہ اس کا مسجد والا ہوگا. اس کے میناروں کو دیکھ کر، منبر و محراب کو دیکھ کر، وہاں پہ ہونے والی نمازوں کو دیکھ کر، وہاں پڑھے جانے والے قرآن کو دیکھ کر، اور وہاں پہ رہنے والوں کی داڑیاں اور پگڑیاں دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا. اب جو بھی تمہیں برباد کرنے آئے گا وہ ہندو بن کے نہیں آئے گا، کافر بن کے نہیں آئے گا، وہ پیچھے بیٹھے ہوں گے اور تمہاری شکل میں، تمہارے لباس میں، تمہاری بولی بول کر پیسہ ان سے لے رہے ہوں گے. نقصان یہ کون سی منافقت ہے؟ بولتے نہیں نا، بولنے کا فائدہ ہے. بولو کون سی؟ یہ مذہبی منافقت کا آغاز مدینہ میں ہوا، حضور کے ہوئے ہوا. کیا بنا کے ہوا؟ تو خدا کے لیے آئندہ یہ نہ کہنا کہ ہر مسجد اللہ کی ہے. کہو گے؟ بولو. اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ نے نشانی آ گئی، نشانی اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ سنیے، صبح خود پڑھ لیں. وہ ابتدا کی دعوت دینے آئے. مولا نے فرمایا محبوب لا تقم فیہ ابدا. بھئی اگر وہ مسجد حضور کے ہوتے ہوئے بن سکتی ہے تو آج نہیں بنے گی. بولے نا، اگر منافقت حضور کے ہوتے ہوئے منافق اتنی ہمت کر سکتے ہیں کہ مسجد بنا کے بیٹھ جائے، آج نہیں بنے گی.
پھر نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا محبوب، یہ نہیں کہا صرف اس مسجد میں، فرمایا محبوب تو ہمیشہ، ابدا کا لفظ قیامت کے زمانے کو یہ آقا کیے ہوئے ہیں، فرمایا محبوب قیامت تک تو اس طرح کی مسجد میں مجھے سجدے تو ہوں گے پر تیری شانوں کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ پر کنارے تو لگیں گے مگر یا رسول اللہ نہیں کہا جائے گا، یہاں پر سجدوں کے نشان تو لگیں گے مگر دلوں میں عشق کا نشان خوش ہوں گے، تیری محبت سے دور ہوں گے، تو پھر سوہنیا جہاں تو نہیں وہاں میں بناتے رہے مسجد، بناتے رہے منبر و محراب، پڑھتے رہے 5 نمازیں اور لگاتے رہے اللہ اکبر کے نعرے، مگر اگر تو وہاں پہ نہیں، میری دلیل تو تو ہے، میرا آئینہ تو تو ہے، میرا ظاہر تو تو ہے، ان اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکانے والا تو ہے، بغیر مجھے منوانے والا تو ہے، اب اگر یہ تجھے بائی پاس کرنے میرا گھر بنائے مگر تیرا ذکر نہ ہو تو پھر سنو وہ میری مسجد ہے ہی نہیں، میری مسجد وہ ہے جس میں داخل ہوتے مدینہ اللہ کی مسجد وہ ہے جس کے ماتھے پہ لکھا ہو الصلاۃ، یا رسول اللہ، اللہ کی مسجد وہ ہے اسی مسجد میں بیٹھے ہو کہ جہاں جمعے کا آغاز بھی نعت مصطفیٰ سے ہوتا ہو، اختتام بھی سلام مصطفیٰ پہ۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا پچھلے 20-25-30 سال میں جس مسجد میں میلاد ہونا ہے اور یا رسول اللہ کے ان مسجدوں میں سے کسی چھوٹی سی مسجد سے بھی کوئی بم برآمد ہوا ہے؟ کافر کے نعرے لگے، انتشار پھیلایا گئے، بولو نا، ہم کو کہتے ہیں آؤ ہم ذکر مصطفیٰ کرنے لگے ہیں، جو بھی آئے گا ہم سینے سے لگاتے چلے جائیں گے، یہاں محبت ہے، پیار ہے، انسانیت ہے، ادب ہے، احترام ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا فیض بڑھ رہا ہے، خدا کی قسم کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے کہ اہل سنت کی کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے، کسی دربار سے، کسی خانقاہ سے، کسی آستانے سے کوئی بدمعاش نکلا ہو، بولو اب سمجھ آگے بات نہیں، بس اتنا جواب مجھے دے دو کہ مذہبی منافقت کے لیے اسلامی معاشرے میں کیا بنے گا؟ سارے کسی کو بھی کسی کے بھی ذہن میں سوال ابھی کھڑا ہو کے پوچھے، صبح نہیں کہنا کہ شاہ صاحب کی کہہ گئے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے اسے ضعیف کہتے، کیا پڑھا؟ بولیے قرآن پڑھا، قرآن سے بتایا ہے کہ ہر مسجد اللہ کی، اور جس مسجد میں یہ کہا جائے کہ حسین باغی تھا، اس مسجد میں یہ کہا جائے کہ حسین باغی تھا، سمجھ لو حسین منی تو انا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں، تو بس یاد رکھنا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حسین کا ذکر ہوگا، اور جہاں مجھے سلام نہیں کیا جائے گا پھر وہاں حسین کو باقی ہی کہا جائے گا، پھر 2 شہزادوں کو جب کہا جائے گا، بس اس مسجد میں ذکر مصطفیٰ ہو اور ذکر شاہ سوارِ کنترا ہو، وہی مسجد اللہ کی۔ کوئی مائی کا لا کھڑا ہو کہیں یہ غلط ہے، یہ تھی مذہبی منافقت، کیا تھی؟ اب دیکھیں میرے آقا نے، اب ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت، میرے آقا نے بڑوں بڑوں کو معاف کیا، بڑوں کو نرمی بڑھ گئی، مگر اس مسجد کو گرانے میں کوئی نرمی یہ گل سمجھو، بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں کیا کر دیا،
نرمی برکت رحمت للعالمین کافروں منافقوں کے مقابلے میں کوئی نرمی. آج مسجد گرائی پھر کچھ عرصے کے بعد خدا کا حکم آ گیا, کہا مولا تیری رحمت محبوب, تیری رحمت اپنی جگہ, مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, سب کو مسجد میں بلا, اور میں رہا ہوں, نام میں بتاؤں گا, منافقوں کا نام لیتا جا, اور نام لے لے کے مسجد سے باہر نکال. ارے جس نے سب کے پردے ڈالے, سب کی عیبوں کو چھپایا, سب کے گناہوں کو چھپایا, قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اس نے منافقوں کی منافقت پہ پردہ رہنے نہیں کیا, ایک ایک کا نام لے کے اسے مسجد سے نکالا. تو میرے مصطفیٰ نے کیا بتا دیا, کافروں سے نرمی کر لینا. نہیں بولو گے, کافروں سے نرمی مگر منافقوں سے نرمی نہیں کرنا. آج کہتے ہیں قادیانی اقلیت ہے, ان کو حقوق دینے چاہیے, یہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں. سنو سنو, ہندو اقلیت ہے مگر منافق نہیں, کافر ہے, عیسائی کافر ہے, یہودی کافر ہے, زرتشت کافر ہے, گوتم بدھ کو ماننے والے کافر ہیں, مگر قادیانی کافر نہیں. کیا ہے, منافق ہیں, ان کو ہم حق دیں گے, ان کو ہم حق دیں گے, جو جو میرا مصطفیٰ حق دے گیا ہے ان کو دیں گے, مگر قادیانیوں کا کام بھی قبول نہیں کریں گے, ان کا ایک بچہ بھی قبول نہیں کریں گے. کیوں کہ یہ اقلیت نہیں, یہ منافق ہیں. کیا ہے, میں وضاحت کر دیتا ہوں. وزیر صاحب نے کہا کہ جو اقلیت ہے کیا ہے, ان کا حق ہے, اقلیت کے حق ہونے میں ہمیں کوئی انکار, مگر کبھی ان سے پوچھ لو کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے بھی ہیں. بولے ہندو, یہ بات توجہ سے سنے, آگے بتائیں لوگوں کو. ہندو فخر سے کہے گا کہ میں ہندو, یہ چھپائے گا, اپنے نام کے ساتھ مسیح لگائے گا, عیسائی کہے گا فخر سے کہ میں کیا ہوں, عیسائی نہیں چھپائے گا. ہر مذہب والا فخر سے اپنے مذہب کا نام لے گا, چھپائے گا نہیں. اور جو مرزائی ہے اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں, احمدی کہتے ہیں, ہے مسلم اقلیت مانتے ہیں نہیں, بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہم ہیں, کس کا لکھا بولو نا. بلکہ سیدھی سی بات کہنے لگا ہوں, ہندو مذہب ہے, عیسائیت مذہب ہے, یہودیت مذہب ہے, اور مرزائیت مذہب ہے ہی نہیں, اس سرے سے فراڈ ہے, دھوکہ ہے. مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر. کہ اسلام کا نام لو اور مسلمانوں کو ادھر بلا کے ادھر نہ بولیے. قادیانیوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات شاید آپ کے لڑتے ہو, اگر نہیں ہے تو آ جائے گا, ورنہ یاد ہو رہے گی. دنیا میں کسی مذہب کے بانی نے, کسی خواہ وہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے, خواہ وہ ہندو ہے, وہ تم ہے, دنیا کے کسی مذہب کے یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ حرامی ہے. بولو بولو یار, کہا صرف ایک خبیث مرزا غلام قادیانی جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ طوائفوں کی اولاد ہے. کیا ہے, قادیانیت مذہب ہے, بولے نا. یہ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کسی جملے کو پڑھا تو اسے غصہ آیا, پھر اس نے کہا کہ نہیں, اب ان کو ہے مسلم قرار دے کے رہیں گے. کیا سمجھ آئی ہے؟ کسی قادیانی کا کوئی سربراہ لکھ کے دے دے کہ ہم اقلیت ہیں, نہیں لکھ کے دے کہے گا مسلمان تو نہیں, وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, حرامی کہتے ہیں, طوائفوں کی اولاد. ان کو قائد کی اقلیت کے حق حاصل ہوں گے, بولو نا. اچھا, اب میں ساتھ میں یہ کیا بات اور کہہ رہا ہوں,
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. کیوں بھائی؟ اتنا بتا دو مذہب کے ذریعے کہ سیاست کے ذریعے؟ اس کے ذریعے وہ بول رہے ہیں پورے پاکستان کے لاکھوں مفتی ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے چلے جاتے ہیں کہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر قرار پاتے ہیں. پارلیمنٹ نے جہاں سیاست دان پوری ملک کی سیاست کی نمائندگی تھی جب اس نے کہا کہ یہ غیر مسلم ہیں تو باقاعدہ آئین میں غیر مسلم اس سوال کا نتیجہ ہے مذہب کا سیاست تو پھر سیاست کے بغیر گزارا ہے. میری 3 حصے بات مکمل ہو گئی، تھوڑی سی رہ گئی، بس 10-15 منٹ. مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ آج پہلا نہیں ہے، کہیں اتنے لیٹ نہ ہو جائے کہ بس تھوڑی سی بات. جو مذہبی منافقت میں نے بیان کر دی، مذہبی منافقت کہاں پہ ہوگی؟ کیا بنایا جائے گا؟ تو اذان بھی، نمازیں بھی، گاڑیاں بھی، مگر اسلام کا فائدہ نہیں، اسلام کو نقصان ہوگا. دوسری منافقت کون سی ہے؟ بولے نا مذہبی منافقت شروع ہوئی اس مسجد زراعت کے بنانے سے، اور سیاسی منافقت شروع ہوئی یزید کے اقتدار پہ بیٹھنے سے. اقتدار پہ بیٹھنے سے. یاد رکھیں اسلام، میں نے پچھلے کتابی پورا شاید کہا تھا کہ اسلام توحید سے، نماز سے شروع ہوتا ہے اور مسجدیں بنانے پہ مکمل نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں حافظ بنانے کے مکمل، عالم اور مولوی بنانے کے مکمل، ورنہ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا ہندوستان میں بڑے بڑے آستانے وہاں پہ موجود ہیں، بریلیوں کا مرکز وہاں پہ ہے، دیوبندیوں کا مرکز وہاں پہ ہے، وہابیوں کے بڑے بڑے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بنایا پاکستان؟ جب سب کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور یہاں کے مسلمان زیارتیں کرنے وہاں پہ جاتے ہیں، تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ یاد رکھنا اذان سے، نماز سے اسلام شروع ہوتا ہے. بولو اسلام، اور مکمل کب ہوتا ہے؟ فلاحی ریاست کے بنانے پر. یاد رکھنا فلاحی ریاست کے بنانے پر، وہ ریاست جس میں عدل ہو، انصاف ہو، سچ کا راج ہو، قانون کی حکمرانی ہو، ہر غریب اور انسان کیا ہو؟ برابر ہو، کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، کسی پہ ظلم نہ کیا جا رہا ہو، ہر شخص خدا کا بندہ بن کے اور مصطفیٰ کا غلام بن کے اسلامی ریاست کا قابل عزت شہری بن کر جی رہا ہو، اس ریاست کا نام ہے فلاح. جو مصطفیٰ نے مدینہ کی شکل میں، جب وہ ریاست فلاحی مکمل ہو جائے تو اسلام، بولے نا بولو اسلام. عمر کی خوبی کیا ہے کہ عمر نے اسلام کی فلاحی ریاست کو پائے تکمیل تک پہنچایا. کبھی آپ نے علماء بیٹھے آپ کی سنتے پوری تاریخ پڑھیں، کبھی تاریخ میں یہ فخر سے کہا ہے کہ ہم نے اسلامی معاشرے میں اتنی مسجدیں بنا دی؟ کبھی تاریخ میں یہ فخر سے کہا گیا کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا دیا؟ نہیں. فخر سے کیا کہا جاتا ہے کہ عمر کے دور میں وہ وقت بھی آیا تھا جب زکات دینے والے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں. یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست، یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کہ کوئی معاشرے میں بھوکا، کوئی ننگا، کوئی محتاج، کوئی مظلوم نہ ہو. اور سنو میرے مصطفیٰ سے ایک بادشاہ ملنے آیا، کہ میرے مصطفیٰ نے مجھ سے اسلام کا تعارف کیا کرا. اب سامنے بیٹھنے والا وہ عام شخص نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں ایسی ریاست بنا رہا ہوں جس میں سب نماز پڑھنے والے ہوں گے، مسجدوں میں آنے والے ہوں گے. نہیں، آقا کی زبان سے ضرور اسلام. آقا نے فرمایا میں ایسا ملک بنا رہا ہوں کہ جس میں ایک عورت سر سے لے کے پاؤں پر زیورات پہن کر رات تاریکی میں اکیلے سفر کرے گی
जंगलों में और किसी की मजाल नहीं होगी कि आम उठा के उसे یہ ہے میعاد مصطفیٰ نے کیا ہے. وہ میرا جملہ سمجھ آیا کہ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدے سے اور نماز. مکمل کب ہوتا ہے؟ بولو فلاحی ریاست کے بننے پر دین کیا ہوتا ہے؟ پھر فخر سے کہو گے الحمدللہ رب العالمین. دیکھو ہمارا رب سب کو بانٹ رہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو مصطفیٰ کے بنائے ہوئے معاشرے میں ہر شخص تک مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے. پھر ہم فخر سے کہیں گے آؤ اسلام کی طرف آؤ. یہ انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے, انسانیت کی خیر کا ضامن ہے. تمہارے سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. اور اگر ہم خود بھوکے بن رہے ہوں, صاف پانی کے لیے ترس رہے ہوں, اسپتالوں میں دوائیں نہ مل رہی ہوں, سیڑھیوں پہ بچوں کی پیدائش ہو رہی ہو, ہر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جج بک رہے ہو, قانون بک رہے ہو, تو کس منہ سے کہو گے الحمدللہ رب العالمین؟ کس منہ سے کہو گے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ یہ نعرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا کہ جب تک پاکستان پھر سے ریاست مدینہ نہ بن جائے. کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے, ہر شخص کو اس کا. بولیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس طبقے کو ایک طرح اوپر والا طبقہ عیاش جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ کیا ہو گئے؟ وہ بھی دین سے دور, وہ بھی دین سے. درمیان والا متوسط طبقہ جس کا پیٹ بھرتا ہے, جس کا پیٹ اور جس کی جائز ضرورت ہے مسجدوں میں وہ بھی آتا ہے. تو آپ کیا کریں؟ نمازیں پڑھ لیں, محفلوں اور اس سے نکلا طبقہ ہے غریب مستور کام کرنے والا. ذرا کبھی غور کریں اس طبقے میں سے کتنی نماز پڑھنے آتا ہے؟ انہیں سکون ہی نہیں. رات کو 2 کھانی تھی, ایک ملی, ایک پھر کھانی ہے. صبح کی پھر فکر ہے, بچوں کی فکر ہے. تو مسجد میں کیا نہیں ہے, مسجد انہیں کیا دے رہی ہے؟ انہیں تو روٹی سے طاقت نہیں ہے. آؤ جب اس طبقے تک روٹی پہنچ جائے تو خدا کی قسم کہ سارا طبقہ بھی سر پہ ٹوپی پہن کے ہم نہیں سوچ رہے, ہم نہیں کر رہے. تو سیاست میں منافقت کہاں سے شروع ہوئی؟ بولیں یزید سے. یزید کے آنے سے سچ, عدل, انصاف, اذان نہیں ختم ہوئی, نماز, مگر لوگوں کے حق, لوگوں کی حاجات ختم ہو گئی. تو پھر حسین نے کہا یزید میں نے بھی دین کتابوں سے پڑھ کے نہیں سیکھا, مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو کے سیکھا. میں نے بھی دین صرف آب زمزم پی کے نہیں سیکھا, مصطفیٰ کا لعاب قرآن پی کے سیکھا ہے. اور یہ حسین گلیوں محلوں میں کھیل کر جوان نہیں ہوا, مصطفیٰ کے سینے پہ کھیل کے جوان ہوا. مصطفیٰ کے لبوں سے لگتے رہے, میرا سینہ مصطفیٰ کے سینوں سے لگتا رہا. میرے نام مصطفیٰ نے اٹھائے, میرے نام مصطفیٰ نے اٹھائے. مجھے قائد بن کے مصطفیٰ نے دکھایا, استاد بن کے مصطفیٰ نے دکھایا, مرشد بن کے مصطفیٰ نے دکھایا. مجھے پتا ہے کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں, یہ تو فلاحی ریاست کا نام ہے. تیری حکومت کو اگر مان لیا عبادت کو کوئی خطرہ نہیں, مگر فلاحی ریاست کو خطرہ ہے, عوام کے حقوق کو خطرہ ہے, مصطفیٰ کے بنائے ہوئے معاشرے کو خطرہ ہے. تو پھر سردار نہ داد دست در دست یزید, یزید سن پوری اہل بیت کٹوا کے رکھ دوں گا, مگر بدمعاش کے ہاتھ کے ہاتھ. یہ حسین نے ہے. اب قیامت تک میں دوہرا رہا ہوں, کس سے خطرہ ہے؟ بولے نا. اور حسین کی لڑائی کافر سے نہیں ہوئی, سے ہوئی منافق سے ہوئی, کیونکہ بڑا دشمن منافق ہے. قیامت تک منافق نے اپنا کھیل دکھانا ہے, اور اس منافق کو ننگا کیا ہے تو کربلا کے حسین نے کیا ہے. اس لیے قیامت تک بدر والے سید الشہداء
خدا نہ بنے کربلا میں سب کچھ لٹانے والا مصطفیٰ کا حسین سید الشہداء. تو حسینیت کفر سے لڑنے کا نام، کس سے لڑنے کا نام؟ بولو بولو. منافقت سے لڑنے کا نام ہے. عمر کا اور حسین کا آپس میں جملہ سمجھنے کا رشتہ ہے. عمر نے اسلامی فلاحی ریاست کو نقطۂ کمال تک پہنچایا، اور حسین نے اسے یزید کے ہاتھوں لٹنے سے بچایا. عمر نے فلاحی ریاست کو نقطۂ کمال تک پہنچایا، حسین نے اسے یزید کے ہاتھوں سے لٹنے سے بچایا. اس لیے عمر بھی قیامت تک زندہ ہے، حسین بھی قیامت تک زندہ ہے. نہرو نے گاندھی نے کہا تھا، گاندھی یونیورسٹی میں گیا، پولیٹیکل سائنس سیاسیات کے طلبا کو اسے لیکچر کیا، کیونکہ سیاست نام تھا ہندوؤں کا سب سے بڑا ریلیجن. جب لیکچر ختم ہو گیا تو طلبا نے سوال کیا. گاندھی نے طلبا سے پوچھا اس میں کہ اگر آپ کو حکومت ملے، اگر کسی وقت آپ اقتدار میں تو آپ حکومت کرنے میں آئیڈیل کس کو بنائیں گے؟ آئیڈیل تو جو کہ سارے ہندو طلبا بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ جی ہمارے آئیڈیل تو آپ ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، بین الاقوامی شہرت آپ کو حاصل ہے، بڑے عظیم آدمی ہیں، تو ہمارے آئیڈیل آپ ہوں گے. تو مسلمانوں ہمیں شرم سے زمین میں ڈر جانا چاہیے. جو دین کا بنیا گاندھی نے کیا کہا؟ گاندھی کا سنو، حکومت کرتے ہوئے اگر آئیڈیل بنانا ہے تو گاندھی کو نہ بنانا، عمر فاروق اس کو بنانا. اس کو بنانا. یہ جملہ کس نے کہا؟ تو پھر بھی مسلمانوں کو شرم نہیں ہے. ہم نے 70 سال میں عمر کو آئیڈیل بنا کے عمر جیسا ڈالنے کی کوشش کی. بدماشوں کے ہاتھوں بکتے رہے، بریانی کی پلیٹوں پہ بکتے رہے، چند پیسوں پہ بکتے رہے، تو سوچے کو پوری دنیا جوتے مار دے کے نکال رہے. عمر پیچھے ہوتا تو ہمیں بچا تو ہم لائے نہیں. تو حسین عمر نے اسلامی فلاحی ریاست کو لٹائی اور حسین نے اسے یزید کے ہاتھوں لٹنے سے. اس لیے کسی شاعر نے کہا انسانیت کو بیدار تو ہونے دو. مسلمانوں کو نہیں، کسی کو انسانیت کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں سے. تو پھر بولیے سر دوہرا لے اب قیامت تک اسلام کو خطرہ کس سے ہے؟ اور دین کے شعبے کتنے ہیں؟ پہلا، دوسرا. مذہبی منافقت کب شروع ہوئی؟ حضور کے کہاں میں مدینے میں. ہم کیا بنائیں گے؟ تو ہر مسجد اللہ کی قبر نہیں ہے. بل سمجھ آئی. اور سیاسی منافقت کب شروع ہوئی؟ تو دیکھیں میرے پیار پہلے کہہ دی ہے منافقت کو 1% نہ نانے نے برداشت کی نہ نواسے نے برداشت. منافقت کو 1% بھی نہ نانے نے مسجد کی اینٹ نہیں چھوڑی، نواسے نے گھر کا فرق نہیں. مسجد کا نام و نشان مٹا دیا مصطفیٰ نے اور بتا دیا منافقت کا انجام یہ ہونا چاہیے. اور یہاں حسین نے اپنا سارا قربہ لٹا کر اور ایک بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ سنو، کبھی منافقوں سے سودا بازی، کبھی ان کے سامنے جھکنا نہیں. کفر کے ساتھ علی نے کہا نا، علی نے کہا تھا کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ. یہی حسین نے کر کے دکھایا. یہی حسین نے کہ منافقت کو برداشت وہ حضرات محترم
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورے دین کا حسن اور پورے دین کا جوہر. اس لیے خواجہ کی شعر کی پھر بڑی طرح کی شان. تھک گئے ہو بولیا میں تھک شان نہیں شان نہیں شان پورا جب شان بادشاہ دین دین بنا صدقہ نامداد دستہ حقا کے بنا الہ الہ حقا کے بنا الہ الہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ 9 دن اور ہیں آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی دنیاوی باتیں میں نے آپ کی ذہن میں ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں حسین بن کر گلشن اسلام کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا